السلام علیکم دوستوں، آزاد کاسٹ کے ایک اور نئے ایپیسوڈ میں ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں فواد چودھری صاحب. فواد چودھری صاحب کو کسی تعارف کی ضرورت نہیں، آپ سب جانتے ہیں. تو آج فواد چودھری صاحب کا ایک کلپ میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ، کافی وائرل ہو رہا تھا، اور اس کلپ میں آپ کہہ رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں ٹھڈے مکے مار کر سائڈ پہ کر دیا اور ٹک ٹاکرز نے ہماری جگہ لے لی. تو کیا آپ اس کو تھوڑا سا وضاحت کریں گے کہ آپ کہنا کیا چاہتے تھے؟ نہیں، وہ اس بیک گراؤنڈ میں بات ہو رہی تھی کہ یہ جو وہاں پہ آپ نے دیکھا نا، جو کونسل جنرل ہے پشاور میں، وہ کھڑا نہیں ہوا ہمارے قومی ترانے کے احترام میں. تو بہت سارے جو پی ٹی آئی کے بھی لوگ ہیں وہ اس کی خواہ مخواہ جو ہے ایم ای تو کون خواہ مخواہ اس میں آ کے جو ہے وہ سپورٹ کر رہے تھے. تو وہ میں ایکسپلین کر رہا تھا کہ بدقسمتی یہ ہوئی ہے کہ پاکستان میں چونکہ اسٹیبلشمنٹ نے ہی ماشاء اللہ ہمیں تو ٹھڈے مکے مار کے انہوں نے مین اسٹریم پالیٹکس سے باہر کر دیا، اور اس کے نتیجے میں جو ویکیوم کریٹ ہوا اس میں نان سیریس لیڈرشپ جو ہے اس کو موقع ملا اور انہوں نے آ کے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں. اب آپ مجھے بتائیے کہ جو یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ جو بات لوگ کر رہے ہیں کہ اس نے جی قومی ترانے کا احترام نہیں کیا کیونکہ وہ میوزک نہیں سنتے. بھی چائنا کے میوزک کے اوپر تو وہ کھڑے ہو گئے ہیں. دوسری بات دیکھیں یہ ہے کہ یہ سمبلز ہیں. یہ جو قومی ترانہ ہے یا ہمارا پرچم ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ریاست کا سمبل ہے. اگر آپ ان کا احترام نہیں کرتے، آپ ان کے اوپر میرے جھنڈے کا، میرے قومی ترانے کا ٹھٹھا اڑائیں گے، اس کا مطلب ہے آپ میرے ریاست کا، میرے ملک کا ٹھٹھا اڑا رہے ہیں. تو یہ تو ناقابل قبول ہے نا. اچھا فواد بھائی، اس کے اوپر پھر ایک سوال آپ سے پھر یہ بھی بنتا ہے کہ جو علی امین گنڈا پور نے خود بولا کہ میں جی افغانستان سے خود مذاکرات کروں گا اور ہم خود ان سے اپنے معاملات صحیح کریں گے، اور پھر کونسل جنرل سے ملاقات بھی کی، تو آبویسلی ہمیں نظر تو یہ آتا ہے کہ ان چیزوں نے ان کو شہ دی ہے ایسی حرکتیں کرنے کے لیے. دیکھیں، علی امین گنڈا پور کا اگر آپ کلپ پورا سنیں نا، میں آئی ایم سم ون جو کہ اس کی پرواہ نہیں کرے گا کہ علی امین گنڈا پور نے کیا کہا یا کچھ نہیں کہا. یہ وفاق کا اختیار ہے، مذاکرات کرنا، بات چیت کرنا، کوئی دو رائے نہیں ہے اس میں. اور ہم فیڈریشن ہیں، یا تو ہم کنفیڈریشن ہوں یا نہ ہوں، یا ہم نے فیصلہ کیا ہو کہ ہم ایک فیڈریشن میں نہیں رہیں، پھر تو علیحدہ بات ہے. لیکن ہم نے، اور یہ جو پاکستان آج بنا ہے، قرآن اس میں سب سے بڑا کنٹریبیوشن خیبر پختونخوا کا ہے. کیونکہ جواہر لال نہرو جو تھے، ان کی تمام جو آئی وڈ سے کہ جو ریلائنس تھا وہ یہ تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ پختونخوا پاکستان کے قیام کو مسترد کر دے گا، اور پھر پنجاب اور سندھ کے اوپر تو جو ہے وہ نہیں بن سکتا. بلوچستان تو صوبہ ہی نہیں تھا اس وقت. لیکن یہ پختون تھے خیبر پختونخوا کے، جنہوں نے ریفرینڈم میں ووٹ کیا پاکستان کو اور پاکستان بنا. سو جو فیڈریشن بنانے کا فیصلہ ہے یہ پختونوں کا ہی فیصلہ ہے، اور اب میجورٹی. اب دوسری بات یہ ہے کہ علی امین یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیں، میں نے پہلی میٹنگ میں آپ کو یہ کہا کہ اس کا کوئی حل کریں، میں نے دوسری میٹنگ میں کہا کہ آپ اس کا کوئی حل کریں. جب آپ کوئی حل ہی نہیں کر رہے تو پھر جو ہے وہ میں براہ راست بات چیت کروں گا. تو اس کا جو کانٹیکسٹ تھا وہ ہیلپ لیسنس کا تھا کہ جب اس کو وفاق مدد نہیں کر رہا تو پھر اور بتائیں میں کیا کروں. آئی تھنک اٹ واز مور آف اے پروٹیسٹ دین کہ وہ کہہ رہا تھا کہ میں کوئی اس کو انڈیپینڈنٹ کروں. اچھا فواد بھائی، اس کے اوپر ایک سوال پھر یہ بھی آ جاتا ہے کہ ہمیں ایک نظر آ رہا ہے کہ جو نیشنلزم کی لہر ہے وہ مین سٹریم پولیٹیکل پارٹی پی ٹی آئی کے اندر انٹر ہو رہی ہے. یہ بڑی خطرناک بات ہے. تو اس کو جو لیڈرز، مطلب جیسے آپ ہیں تو آپ کا ایک تھوڑا سا ہے پرو پاکستان، مطلب تھوڑا تو نہیں کافی زیادہ آپ کا پرو پاکستان میں تو سٹینڈ. نیشنلسٹ جی ہوں. جی، آپ کا نیشنل سٹینڈ ہے. تو یہ پی ٹی آئی کے اندر اس لہر کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، یہ تو جب آپ کسی کو بھی دیوار سے لگا دیں گے تو وہ آگے سے جو ریئیکشنز ہوں گے وہ ایسے ہی ریئیکشنز ہوں گے. مسئلہ اس وقت جو سب سے بڑا ہے، دیکھیں نا، اگلے 45 دن میں جو ہونے کیا جا رہا ہے. اس کے بعد جو سب سے بڑا ایونٹ ہے وہ 11 کو یا 12 تاریخ کو یہاں پہ پختون جرگہ ہونے جا رہا ہے اسلام آباد میں. وہ ایک بہت بڑا نیشنلسٹ ایونٹ ہے. میں آپ نے کئی پروگراموں میں آپ سے بھی پہلے یہ بات کر چکا ہوں کہ مجھے خدشہ جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی پی ٹی آئی کوئی بنگلہ دیش ٹائپ کو موومنٹ شروع کر سکتی ہے. پی ٹی آئی میں شاید کیپیسٹی نہیں ہے وائلنس کی. لیکن جو الٹرا نیشنلسٹ ہیں، جو علیحدگی پسند ہیں، اور جو ایکسٹریمسٹ ہیں ٹی ایل پی جیسے، ان میں یہ بہت کیپیسٹی ہے. اور اگر پاکستان ایک دفعہ کسی ایشو کے اوپر پٹڑی سے اتر گیا، یہ بہت نقصان ہوگا. اور یہ جو دو ایونٹس آگے آ رہے ہیں، یہ پختون ایونٹ ہے، اور اب میں یہ بھی سن رہا ہوں کہ شاید جو مہرنگ بلوچ ہے وہ بھی کوئی لانگ مارچ کرنے کی تیاری کر رہی دوبارہ.
یہ دونوں ایونٹس بہت پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوں گے حکومت کے لیے. اور پی ٹی آئی کو جو بھی ہے، عمران خان فیڈریشن کا سمبل ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی میڈیوکریسی کی وجہ سے اس میں جو ایک نیشنل پاکستان کا کلر ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے. اور ہم نے پی ٹی آئی کو پی ٹی ایم تو نہیں بنانا، ہم نے تو پی ٹی آئی کو ایک نیشنل پارٹی رکھنا. تو اس کی وجہ سے نقصان ضرور ہو رہا ہے، بٹ عمران خان ہی پاکستان کے اندر ایک قومی وحدت کی علامت ہے اور اس کو ہی قائم رہنا چاہیے. اب دوسری طرف جو یہ ایونٹس آپ کے سامنے آ رہے ہیں، نیشنلسٹ کے ایونٹس آپ کے سامنے آ رہے ہیں. اور اس کے بعد دوسرا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ابھی آج حکومت نے ایک آرڈیننس جاری کیا ہے جس سے انہوں نے ایک فواد اس پہ ابھی آتے ہیں. اس سے پہلے ایک کویشچن بنتا ہے کہ اگر عمران خان اس سب کے اگینسٹ ہے تو اس نے ابھی تک یہ تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو پی ٹی ایم کے ساتھ میل ملاپ سے منع کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ ہمیں تو نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے خود کہا ہے کہ جی ہم اس کی سپورٹ کرتے ہیں. دیکھیں اس وقت پرابلم کیا ہے. پرابلم یہ ہے کہ آپ جو پولیٹیشنز ہیں، ہم جیسے جو پولیٹیشنز ہیں، ہمارے لیے تو پالیٹکس کی اسپیس نہیں بچی. ہم اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے، ہم کچھ نہیں کر سکتے. اس کے بعد جب عمران خان کو 14 مہینے جیل میں ہو گئے ہیں تو بٹرنس بڑھ جاتی ہے. تو اس بٹرنس سے پھر فائدہ اٹھاتے ہیں جو ایلیمنٹس جو آپ کے خلاف ہوتے ہیں، چاہے وہ جیسے بھی خلاف ہوں. سو اب یہ جو نیشنل ابھی میں نے پہلے آپ کی بات کی تھی، فار ایگزامپل یہ جو عادل راجہ ٹائپ ہیں یا حیدر مہدی، یہ جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے روز فوج کے خلاف نیریٹیوز بناتے ہیں. اور یہ آپ سب سے پہلے تھے جنہوں نے کہا تھا یہ سکسیشنسٹ ہیں، یہ ملک کو توڑنا چاہتے یہ ہیں. سارے اچھا اب آپ مجھے بتائیے نا، یہ لوگوں کا پی ٹی آئی سے آپ پی ٹی آئی کے ہر بندے کو آپ جانتے ہیں. جی جی تو سارا پی ٹی آئی آپ بنانے والوں میں اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا. لیکن اور اس کے بعد جو ہے آپ نے جو ہے وہ جو بھی لائن لی ہے جس میں ظاہر ہے کہ آپ کی مذمت بھی بڑی ہوتی ہے، بٹ اس میں تو کوئی شبہ نہیں نا کہ آپ ایک ایک بندے کو جانتے ہیں. جی جی. اب آپ مجھے بتائیے یہ جو عادل راجہ ہے یا یہ جو حیدر مہدی ہے یا باقی یہ جو لوگ باہر بیٹھے شہزاد اکبر ہیں، احمد نورانی، شہباز گل ہیں، احمد نورانی ہو گئے، یہ لوگ ہو گئے، ان کا پی ٹی آئی سے تو دور دور کا کوئی تعلق نہیں نا. یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ جو سینٹیمنٹ یہاں پیدا ہوا ہے پاکستان کے خلاف، ان کا پہلے ان لوگوں کا تو پلان ہے فوج کے خلاف. یہ فوج کے خلاف اس سینٹیمنٹ کو پاکستان کی پالیٹکس میں مکس کر کے اپنے پیسے بنا رہے ہیں. وہ نقصان ہو رہا ہے. اور اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی کے اور پش کرو ان لوگوں کو اور فائدہ دے رہی ہے. ایک اتنی بڑی اکانومی کریٹ کر لی ہے انہوں نے پاکستان کی فوج کے خلاف اور پاکستان کی ریاست کے خلاف کہ یہ وہ نیریٹو بیچ رہے ہیں. اس میں ظاہر ہے کہ ان کو پاکستان کے دشمن ملک جو ہیں وہ بھی سپورٹ کر رہے ہیں انڈائریکٹلی. فواد بھی آپ کے ہم نے کچھ کلپس دیکھے یہ اسلام آباد جلسے کے جہاں پر آپ گئے بھی اور آپ نے اٹینڈ بھی کیا، تو ورکرز کا اوور آل آپ سے کیا ایک رویہ تھا؟ بہت اچھا، بڑا لوگوں نے جو ہے وہ ہاتھوں ہاتھ لیا. میں تو خیر گاڑی سے باہر. تو یہ جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے، کیا ان کو نظر نہیں آتا کہ آپ جیسے لوگوں کو ورکرز آج بھی پسند کرتے ہیں، تو جی ان کو بھی ہم نے اپنے ساتھ لگانا ہے اور چلانا ہے؟ دیکھیے دو طریقے ہوتے ہیں نا اپنی جگہ بنانے کی. ایک جگہ ہوتی ہے کہ آپ کوشش کرتے ہیں کہ اپنی ایبلٹی کے اوپر جگہ بنے گی. ایک ہوتا ہے کہ اللہ کرے سارے مر جائیں تو پھر میں امپورٹنٹ ہو جاؤں. تو پی ٹی آئی کی موجودہ جو ساری لیڈرشپ ہے یہ دوسرے فارمولے پہ عمل کر رہی ہے. آپ مجھے بتائیے کہ دنیا میں کوئی مجھے اور مثال دے دے کہ جہاں پہ پولیٹیکل پارٹی کہے کہ ہم نے کسی کو شامل نہیں کرنا. ہم ہوتا بھئی آپ ٹکٹس بعد میں عمران خان نے دینے ہیں، عہدے بعد میں عمران خان نے دینے ہیں، حکومت جو ہونی ہے اس نے ہونی ہے، تو شامل ہونے کے اوپر آپ کیسے کسی کو کہتے ہیں کہ نہیں. اچھا فواد بھائی، ادھر ایک کانسپریسی تھیوری میں چلے آپ کے سامنے رکھتے لگا، وہ سوشل میڈیا پہ اکثر بڑی وائرل ہوتی ہے. کہا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے وہ نہیں چاہتی کہ عمران خان، جو پریزنٹ لیڈرشپ ہے وہ نہیں چاہتی کہ عمران خان جیل سے باہر نکلے تاکہ ہماری جو دکانیں ہیں وہ چلتی رہیں. تو آپ اس سے متفق ہے یا آپ اس کا جواب نہیں دینا چاہتے؟ لیکن نہیں، بات یہ ہے کہ چاہتی بھی ہو یا نہ بھی چاہتی ہو، ان میں اہلیت ہی نہیں ہے کہ یہ عمران خان کے لیے کوئی پالیسی بنا سکیں. ابھی آپ دیکھو نا تقریباً 14 مہینے ہو گئے ہیں. مجھے آپ بتائیں ایک بھی چیلنج جو پی ٹی آئی کی طرف سے حکومت کو آیا ہو، کوئی چیلنج نہیں آیا. حکومت بڑی عقل مند ہے، روزانہ اپنے لیے ایک چیلنج خود کریٹ کرتی ہے. پی ٹی آئی نے کوئی چیلنج نہیں دیا ابھی تک. انہوں نے تو صرف سارے جو ہیں وہ صبح اٹھتے ہیں، اس کے بعد ایک بندہ جو ہے وہ ایک تو سب ایک دوسرے کے خلاف شکایتیں لگاتے ہیں
اس کے بعد وہ جو عمران خان کے پاس جاتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ سارے باہر جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، صرف ہم جو 3 یہاں پہ آ گئے ہم آپ کے ساتھ ہیں، باقی تو جی سارے کسی نہ کسی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ باہر آتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں کہ عمران خان نے یہ کہہ دیا، اور اس کے بعد وہ پھر گھروں میں چلے جاتے ہیں۔ پی ٹی آئی کی یہ پالیٹکس ہے۔ آپ دیکھیں ایک آدمی عمران خان کے اوپر، آپ بے شک عمران خان کے حامی ہوں یا مخالف ہوں، اتنا بڑا کنسنسس ایک آدمی کے اوپر کبھی نہیں ہوا، شاید قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد اتنا بڑا کنسنسس نہیں ہوا۔ ابھی آپ باہر نکلیں اور لوگوں سے پوچھنا شروع کریں، آپ کو عمران خان کا مخالف ہی کوئی نہیں ملتا۔ اتنے بڑے سپورٹ کے بعد بھی کوئی چیلنج ہی آپ نہیں کر پا رہے۔ آپ جب تحریک چلانی تھی 9 فروری کو، آپ گھروں میں بیٹھے رہے، آپ نے نہیں چلائی۔ آپ کے ساتھ جو بندہ کھڑا ہوا ہے اپنے پارٹی کے لیے، ایک آپ چلے میرے ساتھ، میں 7 مہینے جیل میں رہا، کسی آدمی نے فون تک کر کے جو ہے وہ میری فیملی کو، کسی کو نہیں پوچھا کہ آپ خیریت سے ہیں، کوئی ہم کیا کچھ مدد کر سکتے ہیں، کچھ ہماری سپورٹ چاہیے، کیا چاہیے، کسی نے الحمدللہ فون نہیں کیا، مجھے چھوڑ دیں۔ ابھی آپ دیکھیں عمر سلطان جو ہے وہ مسنگ پرسن ہوا، ایک آدمی اس کے پاس کبھی گیا ہو مجھے بتائیں؟ نہیں۔ اس کے بعد آپ کے لوگ یہاں، اچھا پریزیڈنٹ انہوں نے لگایا شیخ امتیاز کو، لاہور کا یونس کو سیکٹری لگایا، وہ اریسٹ ہو گئے کیونکہ وہ پریزیڈنٹ اور سیکٹری لگے تھے۔ بجائے اس کے کہ پارٹی ان کے ساتھ کھڑی ہوتی، انہوں نے نیا پریزیڈنٹ اور جنرل سیکرٹری اپوائنٹ کر دیا۔ اس کے بعد آپ مجھے بتائیے، جو لوگ یہاں پہ مسنگ پرسن ہوتے ہیں، آپ نے ان کی فیملیز کے علاوہ دیکھا ہے کبھی کوئی بندہ پیچھے کھڑا ہوتے؟ نہیں۔ دیکھیں پارٹیز اس طرح فنکشن نہیں کرتی۔ پارٹیز کا تو فائدہ یہ ہوتا ہے، یا پارٹیز کا یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی مشکل میں ہے تو پوری پارٹی پیچھے کھڑی ہو۔ یہ تو صرف جو ہے باہر کے اوپر بیٹھے ہوئے، ٹویٹر کے اوپر باہر بڑا انقلاب آیا ہوا ہے نا لوگوں کو، وہ یہ کر رہے ہیں، یہاں پہ تو انفارچونیٹلی ڈزنٹ ایگزسٹ۔ اچھا فواد بھائی، اس کے اوپر ایک اور سوال، نا ہمارے آخری سوال پہ جانے سے پہلے، کہ میرے جو دوست باہر رہتے ہیں بیرون ملک نا، اور ان میں اکثر پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں، لیکن ان میں ایک سرٹن فینٹیسی پائی جاتی ہے کہ پاکستان میں خونی انقلاب آئے اور لاشیں گریں۔ مجھے نہیں پتا یہ ان کے دماغ میں کیسے ہے، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے اوورسیز پاکستانیوں کی اکثریت نا ایک ایسی فینٹیسی رکھتی ہے کہ ملک میں کوئی خون ہو، کوئی لاشیں گریں، کوئی ایسا انقلاب آئے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ کو کوئی اس کی کوئی سائیکولوجیکل ریزننگ سمجھ میں آتی؟ نہیں دیکھیں نا، یہ غصے کا اظہار ہے، بیسکلی تو اینگر ہے نا لوگوں میں، وہ اینگر کا اظہار ہے۔ جو یہ جس قسم کے انقلاب کی یہ بات کرتے ہیں نا، اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ پاکستان میں اس کا پی ٹی آئی کو ٹکا فائدہ نہیں ہونا۔ جب بھی اس طرح کا کوئی انقلاب آئے گا، اجنبی لوگ وہ جیتیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں میں بندوقیں اٹھا کے نہیں پھر سکتا، میری کیپیسٹی نہیں ہے، میں پہاڑوں پہ جا کر نہیں لڑ سکتا، یا نہ میں توپیں تو نہیں چلا سکتا، میں تو پالیٹیشین ہوں۔ پی ٹی آئی کیا ہے؟ وائی پی ٹی آئی کے ساتھ فینٹیسی کیا ہے لوگوں کی؟ وہ اپر اور لوور مڈل کلاس کی جو لوگ ہیں ان کی پارٹی ہے۔ اب اپر لوور مڈل کلاس ملیٹنٹ نہیں ہوتا، یہ ملیٹنٹ طبقہ بالکل اور ہوتا ہے۔ اسی لیے میرا جو پرابلم ہے، جو میں پی ٹی آئی کے بڑے سینئر لوگوں کو بھی یہ میں کہتا ہوں کہ دیکھیں آپ کبھی بھی لوگوں کو اس طرف جو ہے، یہ آپ سمجھتے ہیں کہ بنگلہ دیش ٹائپ سچویشن، 2 ہی طریقے ہیں نا، جی جی، ایک بنگلہ دیش ٹائپ سچویشن ہو جائے گی، ہم پکڑ لیں گے سارے جو ہے، جا کے قبضے کر لیں گے، یہ کر لیں گے۔ یہ کیپیسٹی پھر الٹرا نیشنلسٹس میں ہے یا ایکسٹریمسٹس میں ہے۔ جب بھی ایسی سچویشن بنے گی، اس سے فائدہ ملے گا یا الٹرا نیشنلسٹ اس سے فائدہ اٹھائیں گے، یا سیسیشنسٹ اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اور یا ایکسٹریمسٹ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور اٹھا رہے ہیں۔ سو دا پرابلم، ہم تو پھنس گئے ہوئے ہیں نا۔ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی ظاہر ہے کہ ہماری تو کوئی ان کی ہے نہیں، وہ ہماری بات کی ہماری کوئی اہمیت نہیں ہے، اور دوسری طرف جو ہے ان کو پی ٹی آئی کو اسپیس نہیں مل رہی۔ سو پاکستان بڑا ایک اس میں جو ہے آئی وڈ سے کہ ان کیچ 22 ہے۔ نہ ہمیں ہرگز ہمیں وائلنس میں نہیں جانا چاہیے، کیونکہ اگر آپ وائلنس میں چلے جاتے ہیں تو پھر آپ کی گارنٹی کوئی نہیں ہے کہ کون جیتے گا، اور دوسری طرف آپ جو ہے وہ آپ نے دیکھ ہی لیا حکومت جو کر رہی ہے، اسپیس ہی نہیں مل رہی۔ اچھا فواد بھائی، اس کے اوپر آپ کو عمران خان کا تھوڑا سا قصور نہیں نظر آتا کہ اگر وہ تھوڑا سا ایک ماڈریٹ بیانیہ اپنا لیتے، یا جس طرح پچھلے دنوں کہا بھی جا رہا تھا کہ ان کو آفر ہوئی کہ یار آپ 1.5-2 سال آرام سے بیٹھ جائیں، آپ کو رہا کر دیتے ہیں اور آپ ایجیٹیشن نہ کریں، ملک کو چلنے دیں، تو اگر وہ ایسا بیانیہ اپنا لیں تو یہ ساری صورتحال بہتر ہو سکتی ہے، بجائے اس کے کہ وہ صحیح کیوں بنا لیں؟ دیکھیں نا، بات یہ ہے عمران خان پاکستان کے لوگوں کا اس وقت امیدوں کا مرکز ہے،
اور یہ کہیں کہ آپ عمران خان کو یہ کہیں کہ جی آپ تو سائڈ پہ بیٹھ جائیں اور ہم ملک چلا لیں گے. یہ تو نہیں ہو سکتا. اسٹیبلٹی تو آ رہی ہے نہیں, کوئی اسٹیبلٹی نہیں ہے پاکستان کے اندر. ڈالر ریٹ کم ہو گیا, آپ کے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو سے آپ کا سرپلس میں چلا گیا کرنٹ اکاؤنٹ والا. صحیح بات ہے. چیزیں تو یہ آپ بات کر رہے ہیں جیسے گورنر اسٹیٹ بینک جب دیتا ہے نا, میں دیکھیں میں 1993 سے حکومتیں دیکھ رہا ہوں, 2011 سے میں پہلی بار 2011 میں وزیر بنا تھا. سو مجھے ایگزیکٹلی پتہ ہے یہ بریفنگس کیا ہوتی ہیں اور ان کا کیا ہوتا ہے. آپ کو اسٹیٹ بینک کے گورنر آ کے کہتا ہے کہ جی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہمارا کمال ہو گیا, زیرو ہو گیا. وہ یہ نہیں بتاتا کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اس لیے زیرو ہو گیا ہے کہ آپ کا خام مال ہی نہیں آ رہا, اور خام مال اس لیے نہیں آ رہا کہ آپ کی فیکٹریاں بند ہیں, اور جو فیکٹریوں سے جو بے روزگاری ہو رہی ہے وہ. سو اٹس ویری ڈفرینٹ جب آپ اسی لیے جب آپ ایک مائکرو اکانومی کے اوپر جاتے ہیں اور میکرو کے اوپر جاتے ہیں تو وہ بڑی مختلف ہے. مثال کے طور کے اوپر کل مجھے ایک بندہ فکر دے رہا تھا کہ جی $400 ملین پاکستان بناتا ہے فری لانسنگ سے. تو اس کے اوپر اس نے کہا کہ یہ فری لانسنگ جو ہے 5.25 لاکھ آدمی کر رہا ہے. دیٹ مینس کہ اراؤنڈ $700 بندہ بنا رہا ہے. یعنی آپ سمجھیں 2 لاکھ روپیہ بھی ایک بندہ جو ہے وہ نہیں بنا پا رہا جو کہ یہاں پہ. تو اس کا آپ جب مائکرو پہ جاتے ہیں تو وہ سچویشن بڑی ڈفرینٹ. بٹ لیٹس ناٹ, اللہ کرے پاکستان میں معیشت بہتر ہو, یہ تو ساری ظاہر ہے میرا آپ کا سب کا کامن پرابلم پھر ہے. آج کے ہاٹ ٹاپک پہ آ جاتے ہیں. ایک آرڈیننس چلا ہے اور اس آرڈیننس کے اوپر سوشل میڈیا پر ڈسکشن چل رہی ہے کہ اس آرڈیننس سے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. تو آپ تو وکیل بھی ہیں, تو آپ کی اس کے اوپر کیا ریڈنگ ہے, کیا ہونے جا رہا ہے؟ یہ تو دیکھیں نا, جسٹس منیب اختر صاحب کا جو پوائنٹ آف ویو تھا وہ صحیح ثابت ہوا, اور انہوں نے اس وقت جب یہ کیس چل رہا تھا تو انہوں نے بار بار یہ بات کہی تھی کہ اگر سپریم کورٹ یہ تسلیم کر لے گی کہ بینچز بنانے کا اختیار مقننہ طے کر سکتی ہے, یعنی اسمبلی طے کر سکتی ہے کہ بینچز, تو پھر تو وہ اپنی مرضی سے بدل دیں گے. اور جو ان کا پوائنٹ آف ویو تھا اس وقت انہوں نے کہا نہیں وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ چیف جسٹس بڑا گریشیس ہے, وہ اپنی پاور دے رہا ہے, یہ وہ. آج ان کا پوائنٹ آف ویو صحیح ثابت ہو گیا اور حکومت نے وہ اختیار لے کے تو دوبارہ مینیپولیشن کی طرف چلی گئی ہے. اب دیکھیں ہو کیا رہا ہے, بڑی پکچر پہلے دیکھ لیں. بڑی پکچر یہ ہے کہ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ ایک آئینی ترمیم لے کے آنی ہے. اس آئینی ترمیم کے جو خد و خال ہیں وہ بہت خوفناک ہے. اس کے تحت آپ کی عدلیہ تو مکمل طور کے اوپر ختم ہی ہو جاتی ہے. اسپیکر نے لیٹر لکھا ہے کہ جی یہ آرڈیننس پاس ہو چکا ہے, جو نشستیں ہیں وہ آپ جو آزاد ہوئے تھے جن کو سپریم کورٹ نے ڈکلیئر کیا کہ وہ پی ٹی آئی کے ہیں, انہوں نے کہا جی وہ آرڈر جو ہے وہ لیپس کر جاتا ہے بیکاز آف دس لا. اب آپ سیٹیں تقسیم کر دیں پیپلز پارٹی میں اور نون لیگ میں, یعنی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو جب ریزرو سیٹس مل جاتی ہیں وہ ویسے ہی 2/3 میجورٹی ہو جاتی ہے. تو اس سے وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہ مولانا کو بھی ایکسکلوڈ کر کے ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو ہے وہ ہر صورت لے کے آنا چاہتے ہیں. اب اس کے نتیجے میں آج لائرز کنونشن ہوا ہے لاہور کے اندر, اور آپ کو پتہ ہے لائرز نے وہاں پہ ریلی بھی کی ہے. اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اس کا ریئیکشن جو لائرز کا ہوگا, کیونکہ فائز عیسیٰ صاحب کا تو کلیئر ہو گیا ہے کہ انہوں نے آخری بال تک اپنی ایکسٹینشن کے لیے لڑنا ہے. ایکسٹینشن تو نہیں, وہ تو نیا کورٹ بن رہا ہے نا, اس میں ایکسٹینشن کا کیا تھا؟ ہاں چلو آپ اس کو کہہ دیں کہ تو پھر ان کو ہم ججوں کا فیلڈ مارشل کہہ لیتے ہیں کہ وہ فیلڈ جنرل مارشل جو ہیں وہ اپوائنٹ ہو گئے ہیں ججوں کے. اور مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی 68 سال میں بھی کیوں ریٹائر ہو رہے ہیں, وہ اپنے آپ کو تعمر رکھیں. نہیں امریکہ میں تو 85 سال کے جج ہوتے ہیں. تو میں آپ کی بات سے ایگری ہوں, فائز عیسیٰ صاحب کو ساری عمر کے لیے رکھیں, ہماری طرف سے کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. باقی ججز بھی جو ہیں وہ میں نے تو لسٹ بھی دی تھی, ہمارے حافظ حسان صاحب وغیرہ, ان کو آپ ساری عمر کے لیے جج لگائیں. پاکستان ترقی کرے گا کیونکہ پرائم منسٹر ہی جو ہے وہ چیف جسٹس ہوگا, پرائم منسٹر بھی ہے, پھر جو ہے وہ وہی فوج بھی وہی ہے, پرائم منسٹر بھی وہی ہے, چیف جسٹس بھی وہی ہے, آل ان ون. بلکہ اس امینڈمنٹ میں آپ یہ بھی تکلف نہ کریں, آپ پرائم منسٹر کو خلیفہ ڈکلیئر کروا لیں تاکہ شہباز شریف صاحب کو بھی تعمر موقع ملے. اچھا فواد بھائی, یہ لاسٹ کویسچن ہے. اچھا ایک طرف تو ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جو مطلب بربادی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ ہمارا لیگل سسٹم ہے, ٹھیک ہے, مطلب لوگوں کے کیسز پینڈنگ ہیں, یہ کون کہتا ہے, یہ بہت زیادہ, یہ ہماری میجورٹی کی رائے میں آپ کو بتا رہا ہوں. لوگوں کی اکثریت آپ جب بھی جا کر عدالتوں پہ پوچھیں گے وہ کہیں گے کہ یار ہم سال سے ذلیل ہو رہے ہیں, صاف نہیں ملتا. اور جب لیگل سسٹم پہ ریفارمز آنے لگتی ہیں تو کیا ریفارم آئی ہے, اب دیکھیں نا وہ سپریم کورٹ کو زیادہ مواقع فراہم کر رہے ہیں عوام کے کیس سننے کے بجائے اس کے کہ وہ پبلسٹی والے کیسز سنیں. آپ نے کیا کہا, آپ نے کہا ہے کہ جی ہم ایک سپریم کورٹ کا ادارہ جہاں کی ججمنٹ فائنل تھی, اب آپ نے اس کے خلاف بھی ایک اور عدالت بنا دی ہے, جو سپریم کورٹ سے نکلے گا وہ اب کانسٹیٹیوشن کورٹ میں فار اسٹرکٹ چیک اینڈ وائڈر ریگولیشن.
نہیں تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب ڈیلیز اور بڑھ گئے، اس کا مطلب چیزیں اور بڑھ گئیں. اب یہ جو ڈیلیز کیوں ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا، اگر تو حکومت ہو نا کوئی مطلب سیریس واقعی چیزیں ٹھیک کرنے میں، مثال کے طور کے اوپر اس وقت آپ دیکھیں پولیٹیکل کیسز نہیں جانے چاہیے سپریم کورٹ میں، وہ کیسے نہیں جائیں گے؟ اگر الیکشن کمیشن فنکشنل ہوگا، اگر اسپیکر کا آفس فنکشنل ہوگا، چیئرمین سینیٹ کا آفس فنکشنل ہوگا. آپ نے جب ان آفسز کو فنکشنل ہی نہیں کرنا تو پھر سارے کیسز ادھر ہی جانے. آپ کے جو کیسز ہیں فار ایگزامپل زمین کے، آپ نے لینڈ ریکارڈ ایفیشینٹلی نہیں بنانا، آپ نے ڈپٹی کمشنر کا آفس ٹھیک ہی نہیں کرنا، اے سی کا آفس ٹھیک ہی نہیں کرنا، تو وہ تو وہیں پہ لینڈ اپ ہونے ہیں. سو جب تک آپ نیچے سے اوپر ایک پورے ریفارمز کمپریہنسو نہیں کرتے یہ ایشو تو ختم نہیں ہونا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کانسٹیٹیوشنل کوڈ بن رہی ہے یہ صرف فائز عیسیٰ صاحب کو دوام دینے کے لیے بن رہی ہے، ان کو ہمیشہ کے لیے رکھنے کے لیے بن رہی ہے. اس کے اوپر یہ بتا دیں کہ پھر پی ٹی آئی کے دور میں کیا عدالتی ریفارمز کے اوپر کوئی کام ہوا تھا؟ کچھ نہیں ہوا، کوئی کام نہیں ہوا. اور اس کا بہت بڑا کریڈٹ فروغ نسیم صاحب کو جاتا ہے، جو کہ ماشاء اللہ ساڑھے کھاتے پا دیں. ظاہر ہے تھوڑے کھاتے، سارا کام ہی تھوڑے کھاتے آزاد دکھاتے. چلے دوستو، اس کے ساتھ ہی آج کا پوڈ کاسٹ اینڈ کرتے ہیں. امید ہے فواد بھائی کی باتیں آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر نہیں آئیں تو نیچے کمنٹس پہ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. اگر پسند آتی ہے تب بھی کریں تاکہ ہم مزید مستقبل میں فواد بھائی سے ایسے سوالات کرتے رہیں. بہت شکریہ.